اچھا سر، ہمارے جس طرح فلم انڈسٹری ہے اس کے اندر یہ چیز جس طرح بھی آپ نے وجوہات بتائی بھی ہیں، اس کے باوجود کبھی وہ نیچے جاتی رہی، کبھی اوپر جاتی رہی، کبھی نیچے جاتی رہی. جس طرح پھر بعد میں شمیم آرا اور سید نور نے آگے ایک نیا 90s کے مڈ میں یا ہم مڈ میں کہہ سکتے ہیں منڈا بگڑا جائے آپ کے شبستان سے بالکل چلی تھی وہ فلم. تو یہ والا جو ہمارا مطلب کبھی ڈاؤن فال، کبھی اپ اینڈ ڈاؤن یہ لگا رہا، یہ انڈیا کی انڈسٹری میں کبھی کیوں نہیں آیا سر اس طرح سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ جو انلیگل ویڈیو جو ہے وہ اس نے انڈین فلموں کو افیکٹ نہیں کیا تو یہ غلط بات ہے. بالکل افیکٹ کیا ہے. اچھا. اور میوزیکل فلمیں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور دھرمیندر اور مار دھاڑ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا 80s کا، اور وہاں بھی افیکٹ ہوا ہے. لیکن آپ پلیز یہ یاد رکھیے کہ انڈیا بہت بڑی ٹیریٹری ہے. اس کی پاپولیشن جو ہے 7 گنا ہے ہمارے سے. ہماری 200 ملین ہے تو اس کی 1.3 پاپولیشن ہے. سنیماز جو ہیں ہزاروں میں ہیں وہاں پہ، تو وہ نب گئی بات وہاں پہ نب گئی. سر مجھے بتائیے گا، مجھے یاد ہے ایک فلم آئی تھی مولا بخش یونس ملک سے، وہ بھی شبستان میں لگی تھی، بڑی چلی تھی وہ فلم. اجاز درانی پروڈیوسر تھے اس کے، اور بڑے چلے تھے وہ اپنا، اس میں نیلی بھی تھی اور نادرا. تو وہ فلم بہت چلی تھی. میں نے اس کا مینشن اس لیے کیا ہے، جو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلطان رئیس صاحب کے بعد جو آگے دور شروع ہوا پنجابی فلموں کا، جس کی وجہ سے اردو فلم میں کم ہوتی چلی گئی، کم ہو گیا، اس نے آگے افیکٹ کیا. تو آپ مانتے ہیں کیونکہ اور جو سلطان رئیس صاحب کے پرو ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ سلطان رئیس صاحب نے انڈسٹری کو سہارا دے کے رکھا ہے. ان کا جو چولہا جلتا تھا، جو دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. بالکل سلطان رئیس صاحب نے سہارا دیا فلم ٹریڈ کو، اور اسی طریقے سے نور جہاں نے بھی سہارا دیا. کوئی پنجابی فلم جو ہے نور جہان کے گانوں کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی. انہوں نے 60 فلمیں انڈیا میں بنائیں ایز این ایکٹریس، 13 فلمیں یہاں پہ بنائیں. 1960-61 میں وہ ریٹائرمنٹ لے لی ایکٹنگ سے، لیکن ان کا پلے بیک جو ہے وہ فلم کی جان بن گیا. اور کوئی فلم آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بغیر، اردو میں بھی لیکن خاص طور پہ پنجابی میں بھی ان کے بغیر بنے گی. اور یہ ٹھیک بات ہے کہ سلطان رئیس صاحب نے ایک جلا بخشی فلم ٹریڈ کو. اور لیکن دیکھیے نا، پنجابی فلموں کا آئی سپوز ایک حد تک ایک الگ آڈینس تھے، اردو فلموں کے ایک الگ آڈینس تھے، اور وہ کوالٹی جو ہے وہ آپ کو دونوں ہی میں نظر آتی تھی. اور اس میں نور جہان کے 5-6 گانے بھی ہوا کرتے تھے. چنانچہ اس کے آڈینس اپنے تھے. اور میرے خیال میں اگر آپ کہیں ڈاؤن فال تو وہ تو سبھی شامل تھے اس میں. سبھی. سر کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں، فلم کرٹک بھی ہیں، ہم آپ کو فلم کرٹک کے حساب سے ہی جانتے ہیں. وہ تو بعد میں پھر شبستان کا جو بعد میں آتا ہے سارا کچھ. مجھے سر یہ بتائیں کہ فلم کرٹک کی جو نظر ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے. تو ایک 2-3 مکمل فلمیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شاہکار فلمیں، ان کے سر اگر میں آپ سے نام پوچھ پاؤں، آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ظاہر یقیناً یونیورسٹی میں جب پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی فلم ذکر ہوتی ہوگی، تو کئی فلموں کے نام بھی آتے ہوں. لیکن آپ میری چوائس جو ہے یا میری لسٹ جو ہے اس کو 3-4 فلموں تک محدود نہ رکھیے. میں اس وجہ سے، آپ اگر زیادہ یاد ہے سر ساری بتائیں. دیکھیے میں ٹائم وائز چلوں گا. ٹائم وائز 50s جب پاکستان بن گیا اور فلم انڈسٹری شروع ہو گئی اور فلمیں بننی شروع ہو گئیں، تو میرے خیال میں 7 لاکھ جعفر ملک اور سیف الدین سیف کی یہ تھی. سبیہ اور سنتوش، اس کا بڑا مشہور گانا ہے جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں، رشید اترے کی میوزک تھی. اچھا، یہ 56 کی بات ہے میرے خیال میں. پھر ہم 19 لیٹ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. 60s میں آ جائیں. ہاں نہیں، 60s کے بالکل شروع کے دور میں حسن طارق کی فلم آتی ہے نیند، جس کو بعد میں بیگم جان ریمیک کیا اس کو، اور وہ نہیں چلی. بیگم جان نہیں چلی، اور نیند بہت مشہور تھی. نور جہان اور اسلم پرویز، نور جہان کے گانے بڑے اچھے تھے. پھر اس کے بعد 60s میں موسیقار، بلکہ اس سے پہلے ہی موسیقار آ گئی تھی. یہ رشید اترے نے پروڈیوس کی تھی، سبیہ اور سنتوش، اور میوزک بہت اچھا تھا اس کا. اور پھر ہم آتے ہیں 1970 پہ، ہیر رانجھا، اجاز درانی، خورشید انور کی میوزک پہ ہی چلی بڑی حد تک یہ فلم، اور کلر میں تھی. اور کہتے ہیں انڈیا سے جب
سکھ یاتری آتے تھے تو کہتے تھے ہم نے اپنا ہیر رانجھا دیکھنی ہے، ہم نے ہیر دیکھنی ہے، تو وہ فردوس لگی ہوتی تھی کہیں نہ کسی سنیما میں. پھر اس کے بعد 78 ہے میرے خیال میں، اس میں ہے اپنا سنگیتا کی فلم مٹھی بھر چاول، راجندر سنگھ بیدی کے ناول کے بنائی گئی تھی. بعد میں بنائی تھی ایک چادر محل جی انہوں نے بھی بنائی تھی، ہیما مالنی اور رشی کپور. اس کے بعد پھر 1977 میں آئینہ جو 2 سال چلی کراچی میں، اور پھر 1980 میں بندش آئی نظر الاسلام کی، اور آئینہ بھی نظر الاسلام کی تھی. تو یہ چند فلمیں زندگی بڑی چلی تھی. ہاں زندگی، تو شبستان پہ، ہاں یہ چند فلمیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے سر، پاکستان کی فلم انڈسٹری کے جو ہیرو ہیں ان میں سے آپ کو کون کون پسند ہے سر؟ میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا بدل کے دوں گا. جی پلیز. میں ایکٹرز جو ہیں، ایکٹرز میں ان کی بات کروں گا. جی پلیز. 2 بہت مجھے جو پسند ہیں ایکٹرز اس تاریخ میں 75 سال کی، وہ کریکٹر ایکٹر تھے. ایک علاؤدین اور ایک آغا تالش. اس میں کوئی شک نہیں سر، بہت بڑے. علاؤدین تو ہے بھی پنڈی کے تھے، تو بالکل. اور سر اگر میں ہیرو پہ آؤں، دیکھیے پاکستان، مجھے پتا ہے سر آپ نے کریٹک والی بات کی ہے. جو فلم کریٹک ہوتا ہے نا وہ ایکٹنگ اور ایکٹنگ سکلز کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے، نہ کہ کوئی سٹارڈم کے اوپر. پاکستان کا سب سے خوبصورت ہیرو جو ہے پچھلے 75 سال میں وداؤٹ ڈاؤٹ میرے مطابق وہ سنتوش کمار تھا. سنتوش کمار، اچھا. اور یعنی خوبصورتی بھی تھی اور سکلز ایکٹنگ کے بھی تھے. جی وہ ایکٹر بہت اچھا انڈر پلے کرتے تھے، ہمیشہ انڈر پلے اوور نہیں کرتے تھے کسی فلم میں، چاہے وہ وعدہ ہو یا وہ 7 لاکھ ہو یا وہ کوئی اور فلم ہو، یا وہ ان کی اپنی فلم مکھڑا ہو یا ان کی بیگم صبیہ کی فلم ناچی ہو، کبھی وہ اوپر نہیں گئے، لیول پہ رہتے تھے. اور مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، اور مجھے یہ چیز نظر نہیں آتی. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ بس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں تو کچھ ایسا کریں. وہ ایک ایکٹنگ کے لیے ایک بڑا اچھا ایکسپریشن ہے کہ لیس از مور، جتنا تھوڑا ہے ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. اور سر ہیروئن کا وداؤٹ ڈاؤٹ صبیہ. تو ایز این ایکٹریس بھی اور آپ کہتے ہیں، اور ایز اے ہیروئن بھی. ہاں بالکل، کیونکہ اس میں آپ نے کیٹیگری تالش اور علاؤدین صاحب. اور دیکھیے کمال یہ دیکھیے، یہ صبیہ سنتوش دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اردو فلموں میں بھی کام کیا، انہوں نے پنجابی فلموں میں بھی کام کیا، لیکن ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی جو ہے، ان کا ایکسنٹ جو ہے، ان کی ٹرانسپیرنسی جو ہے لینگویج کی، وہ دونوں میں ہی کمال تھا، اردو اور پنجابی. دیکھیے انجمن جو ہے وہ پنجابی کی ہے، یا اپنا کسی اور ایکٹرس کا نام لیں تو وہ پنجابی فلموں میں کام کیا اس نے، لیکن صبیہ سنتوش جو ہیں انہوں نے دونوں لینگویجز میں ہی کمال حاصل کیا. سر آج کل فلم کرٹک ہونے کے حساب سے میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، کیونکہ آج کل بڑا چرچا ہے جو ڈائلاگ لکھنے کا حوالے سے، مکالمے، ہاں مکالمے، کیونکہ ناصر ادیب کی ہی دوبارہ ریوائول ہوئی ہے. بالکل انہی نے لکھا ہے، انہی نے لکھا ہے. تو آپ سر رائٹر اگر میں پوچھ پاؤں آپ سے، سر بڑے بڑے نام گزرے ہیں. صرف ایک نام ہے میرے لیے، ایک نام ہے ریاض شاہد. مجھے اندازہ تھا پہلے. انہوں نے سسرال لکھی، جی انہوں نے نیند لکھی، انہوں نے گمنام اپنا شہید لکھی، فننگیر لکھی. ان کو اپنی ایکٹنگ میں ایک فلم آئی کلرک، اچھا، جو بہت بری طریقے سے فلاپ ہوئی مسرت نذیر کے ساتھ، لیکن میرے خیال میں فلموں میں ریاض شاہد سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے. رائٹر میں آپ سمجھتے ہیں گے. سر ہماری جو میں آپ کو ان کا ایک ڈائلاگ سناتا ہوں. جی کلرک کا، ہاں نہیں، شکوہ کا، وہ بھی انہی نے لکھی. صبیہ جو ہے وہ اپنا ناچنا گانا وانا جو ہے اس سے وابستہ ہے. سنتوش کمار سے شادی ہو جاتی ہے اس کی، وہ گھر آ جاتی ہے، گھر مل جاتا ہے اس کو. ان کا ایک دوست بھی ہے جج علاؤدین. حالات ایسے بنتے ہیں کہ صبیہ کو مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے گانے کے لیے. تو علاؤدین آتے ہیں ملنے کے لیے اس کو، اور بہت غصے میں آتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے زمین کے اوپر، غالباً ستار ہے پاس ہی بیٹھی اس کے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا کہ تم مر جاتی. اب دیکھیے اس کا جواب کیا دیتی ہے صبیہ، کہتی ہے میں مر کے ہی یہاں پہنچی ہوں. اوئے ہوئے کیا ڈائلاگ لکھا. تو بہت خوبصورت مکالمے لکھے. اچھا سر، ہماری جو اکثر ہم اپنے ناظرین کو بھی اس پلیٹ فارم پہ اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے میوزک میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی، سنگنگ میں بھی بجا، لیکن سر کامیڈی کے اندر ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا انڈیا.
بے شک وہ کوئی بھی دور ہو. تو آپ کو سر مطلب رنگیلا تو خیر بہت بڑا ہر لحاظ سے فنکار تھے, پھر منور ظریف, ان میں سے آپ زیادہ کس سے انسپائر ہوئے سر؟ اس میں کوئی لیری صاحب برجستہ اور آصف جا اور ننا, بہت اچھی کامیڈی کی ہے, لیکن لیری نے خاص طور پہ جسے کہتے ہیں سچویشن کامیڈی, منہ نہ بگاڑنا اپنا لیکن بہت فکرے جو ہیں اس سے اس نے اپنا مزہ پیدا کیا. تو ڈیفینیٹلی لیری بہت اچھے کامیڈین تھے. سر بینگ اے فلم کرٹک اور آپ بک کے رائٹر بھی ہیں, میں اگر آپ سے پوچھواؤں کہ بجٹ سے ہٹ کے, انڈین بجٹ سے ہٹ کے کس کس جگہ پہ پاکستان کی فلم انڈسٹری انڈیا سے آگے نظر آئی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے, ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کس قسم کا سوال ہے. ایک تو اوبیسلی ہمارے پاس نور جہان تھی, اگر ان کے پاس لتا تھی تو ہمارے پاس نور جہان تھی, اور پھر تالش اور آغا تالش اور علاؤدین بہت ایکٹنگ میں بہت اچھا کام کیا انہوں نے. اور ہمارے پاس ایک جو ہتھیار ہے بڑا قیمتی, وہ ہے لینگویج اردو. مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں کا تلفظ, وہاں کی ادائیگی جو ہے جو تھی ٹھیک ہے, جاوید اختر ہیں وہاں پہ, گلزار ہیں, لیکن ہماری اردو جو ہے فلموں میں وہ زیادہ اچھی. یہ بالکل ٹھیک ہے, کیوں میں ناظرین سے بھی پہلے بھی لتا اور نور جہاں کا ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی, تو اس میں لتا صاحبہ نے اپنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرین میں ہم ٹریول کر رہے تھے, تو میری ابھی 1-2 فلموں میں شروعات تھی ان کی 40s. ہاں, تو دلیپ کمار صاحب نے ان کی اردو کے اوپر بڑی چوٹ ماری تھی بڑی زور سے کہ یہ آپ کا اپنا اردو تلفظ ٹھیک ہے. ہاں وہ مراٹھی ہے نا لتا, تو انہوں نے کہا تھا یہ دال چاول ہے آپ کا اردو جو ہے. بالکل. اور بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے جو کشور کمار صاحب کے بھائی اشوک کمار تھے, جن کو لوگ بھیا کہتے ہیں, بڑے بھائی, انہوں نے بھی کہتے ہیں جی اردو باقاعدہ سیکھی تھی, بڑے محنت کر کے سیکھی, بہت اچھی ہو گئی تھی. ہاں ان کی بہت اچھی ہو گئی تھی. اعجاز گل صاحب, اتنا مزہ آ رہا ہے بات کرنے کا, لیکن ٹائم کی قلت ہے. آپ سے میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ, ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. میرے تو دل کرتا ہے کہ اگر میں آپ کے گھر کے کہیں قریب رہتا ہوتا تو ہم کوئی اس طرح کی نشست ہفتے 2 ہفتے بعد رکھتے, کیونکہ بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے ناظرین بھی, ہم اس طرح کی سر کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیوز نہ بنائیں جس کے اندر آج کل خود آپ کے والد صاحب کو لے کے کچھ عجیب باتیں یوٹیوب کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی قسم کی باتیں, اور ان کی بیس بھی کوئی نہیں ہوتی. اور میں آپ کو بتاؤں, زیبا شہناز صاحبہ کی کسی نے بیٹے کی ڈیتھ کروا دی. میں نے ان کو میسج کیا, انہوں نے کہا ظہیر بھائی میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں, میرے بچے کہاں سے ہو گئے. تو اس حد تک چل رہا ہے. لیکن ہمارا یقین کریں کہ ایک انسپریشن جو ہے, آج اگر ہم کچھ تھوڑا بہت کیمرے کے سامنے بیٹھ کے معلومات کے پوائنٹ آف ویو سے بول سکتے ہیں, تو ان کا کریڈٹ جہاں باقی ہے علی سفیان فاقی صاحب کو بھی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, تو وہاں اعجاز گل صاحب بھی ہیں کہ ان کو جب ہم دیکھتے تھے اسکول گوئنگ تھے یا بعد میں کالج وغیرہ میں, تو اس وقت ہم دیکھتے تھے تو ہم سوچتے تھے انہوں نے فلم کو فلم کی طرح نہیں, جس طرح عام لوگ جا کے دیکھتے ہیں, گانے دیکھ لیے, اداکاری گانے دیکھ لیا یا بعد میں یاد بھی نہیں رہتی تھی, انہوں نے بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے اس کو, فلم کو. ایک سر آخر پہ جاتے جاتے مجھے ذرا, کیونکہ آپ کرٹک ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ایک بات بتا دوں آپ کو. جی. جب میں امریکہ سے واپس آیا پڑھ کے, جی, تو آغا صاحب کے اسٹوڈیوز میں مینیجر کے زیر سرپرستی میں نے کام کیا, تھوڑا رہا 1-2 سال, پھر میں اسلام آباد آ گیا. میرے لیے زندگی میں جو سب سے بڑی خوشی کا مقام ہے آج پیچھے مڑ کے میں دیکھتا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ فلم جو ہے, سبجیکٹ جو ہے, وہ آج یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے. یہ اچھی بات ہے, اور اسے ایک ایکیڈیمک جو ہے حیثیت وہ مل گئی ہے. یہ جو لیک کرتی تھی ہمیشہ, یہاں پہ ہمیشہ سارا کچھ کر کے بعد میں کہتے ہیں انڈسٹری ٹھیک نہیں ہے نا, اس کو بھی والی وائرس ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اچھا سائن ہے, آپ سمجھتے ہیں. میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں جس شعبے سے منسلک ہوا, فلم سٹڈیز, فلم ٹیچنگ, ایکیڈیمکس, اسے آج عزت مل گئی ہے. وہ آج کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے, اور بچے بائی چوائس پڑھ رہے ہیں. جی, آپشن ہے ان کے پاس. اور سر بالکل آخر میں کیونکہ ایک چیز مس کر گیا تھا, پاکستان میں سر ایوارڈ, کیونکہ کرٹک جو ہوتے ہیں سر وہ ایوارڈ کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں. ایوارڈ میرٹ پہ دیے گئے ہیں سر, یا سم ٹائم کہیں ڈنڈی شنڈی ماری, خاص طور پہ نیشنل ایوارڈ تو کبھی کبھار ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہے, جو نگار جو تھا وہ ریگولر ہوتا تھا. 82-83 میں شروع ہوا تھا نیشنل ایوارڈ, اور 2002 میں بند ہو گیا. تو وہ بیچ میں بھی گیپ کے ساتھ ہوتا تھا. نگار جو تھا وہ بیچ میں گیپ آیا تھا, کنسسٹنٹ تھا. الیاس شرجیلی صاحب جو ہیں نگار کے, ان کو بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس کو چلایا. وہ تھے کراچی میں, اور انڈسٹری لاہور میں تھی, وہاں لیکن اس کو چلایا انہوں نے. تو آپ سر ہوتی تھی یہاں پہ زیادتیاں ایوارڈ میں, کچھ لوگ فنکار ہو سکتی ہیں. اچھا, ہوتی.
مطلب کیونکہ سر آپ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہو سکتی ہو سکتی نہیں سر. چلے میں یہ نہیں کہتا کہ کس اداکار ہوتا ہے نا بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یار یہ والی فلم جو ہے نا بیسٹ آف دا ایئر ہونی چاہیے, اور آپ کو ہمسایہ ملک میں ہوتی ہیں, ہاں وہاں پہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ایوارڈ لینے کے لیے آپ پیسہ دے دو. جس طرح شاہ رخ خان ہے ہاں نا, بالکل. شاہ رخ خان کی شرط کیا ہوتی ہے کہ میں نے ایوارڈ کو وہ کرنا ہے, ہوسٹ کرنا ہے, بجا اور وہ اس کو ایوارڈ دے دیتے ہیں پکڑ کے. آپ کا آنا جو ہے اس سے آپ کو ایوارڈ مل جاتا ہے. اور دو بندے ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہے, جس طرح عامر خان ہے, ایوارڈ میں نہیں جاتے, وہ نہیں آتے, ایوارڈ میں نہیں جاتے, لیکن ان کا پھر وہ ٹیلنٹ اور ان کا جو ایک کام ہے وہ سارا پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ وجہ کہہ رہے ہیں. اجاز صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ اجاز گل صاحب ہیں, امید ہے آپ کو انٹرویو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.